जानिब। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया जहान के उलूम से नवाजा। हज़रत अली की ज़ात गिरामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली शेर खुदा दारुल उलूम है, यानी इल्म का घर है, बल्कि कायनात के तमाम राज़ों और हक़ाइक़ से अल्लाह ताला ने मौला अली को शुनास कर दिया। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी महफिल में तशरीफ़ फरमा होते तो लोगों को खुद इजाज़त देते और फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। लिहाजा एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम कूफा की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद के मजमुए में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। वो मुसाफिर निहायत अदब के साथ खड़ा हुआ और अर्ज की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है, मैं आपसे चंद चीज़ों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मौला अली ने जवाब दिया कि अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो, और अगर तुम जिद्दबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मकालमा सुनकर मजमुए में मौजूद लोग भी मौला अली की जानिब मुतवज्जा हुए। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवालात का आगाज़ किया और कहने लगा कि या अली, मुझे दुरुस्त मालूमात के लिए आपसे चंद सवालात पूछने हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? आप फरमाने लगे कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उस शामी ने सवाल किया कि अल्लाह ने आसमानों को किस चीज़ से पैदा किया? आपने फरमाया कि पानी के बुखारात भाप से पैदा किया। उसने अगला सवाल किया कि भला ज़मीन किस चीज़ से बनाई गई? मौला अली ने फरमाया कि पानी की झाग से। उसने फिर सवाल किया कि पहाड़ किस चीज़ से बनाए गए? आपने फरमाया पानी की मौजों से। उसने फिर सवाल किया कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? मौला अली ने जवाब दिया क्योंकि ज़मीन उसके नीचे से बिछाई गई। उसने फिर सवाल किया कि आसमान दुनिया किस चीज़ से बना? आपने फरमाया कि रिकी हुई फौज से। उसने फिर सवाल किया कि सूरज और चांद का तूलो अर्ज क्या है? आपने फरमाया 900 फरसख ज़रब 900 फरसख। उसने फिर सवाल किया कि सितारे का तूलो अर्ज क्या है? आपने फरमाया कि 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। उसने फिर सवाल किया कि 7 आसमानों के रंग और उनके अलहदा अलहदा नाम बताएं। आपने फरमाया कि दुनिया के आसमान का नाम रफ़ी है और वो पानी और धुएं से बना हुआ है। आसमान दोम का नाम फेदोम या केज़ोम है, उसका रंग तांबे जैसा है। आसमान सोम का नाम मादून या अल मारूम है, उसका रंग मिलता जुलता है। आसमान चहारम का नाम अरफलोन है, उसकी रंगत चांदी जैसी है। आसमान पंजुम हेऊन है, उसकी रंगत सोने जैसी है। आसमान शशम का नाम उरूस है और वो सब्ज याकूत का है। आसमान हफ्तम का नाम अजमा है और वो सफ़ेद मोती का है। अब उस शामी ने फिर सवाल किया कि बेल हमेशा क्यों सर झुकाए रहता है और कभी भी आंख उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखता? मौला अली ने फरमाया कि जब से बनी इसराइल ने गाय की पूजा की है उस दिन से बेल बेचारा शर्म की वजह से आसमान की जानिब आंख नहीं उठाता। नाजरीन, उसने फिर सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन, कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह किया था? अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो हज़रत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने हब्बार और राहील दोनों से बैक वक्त निकाह किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से बैक वक्त निकाह को हराम कर दिया। उसने फिर सवाल किया कि मद्दो जज़र क्या है? मौला अली ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसका नाम रोमान है। जब वो अपने कदम समंदर में रखता है तो मद पैदा होती है और जब वो पाँव निकालता है तो जज़र पैदा होती है। उसने फिर सवाल किया कि जिन्नात का बाप कौन है? अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिन्नात के जिद्दे आला का नाम शोमान है और उसे अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया था। उसने फिर सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन,
کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، 1 اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ مولا علی نے جواب دیا 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دولت فرعون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور علم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔
दौलत वक्त के साथ घटती रहती है, इल्म कभी नहीं घटता। दौलत से अक्सर दिलो दिमाग पर स्याही छा जाती है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। दौलत ने फिरऔन और निमरूद जैसे खुदा का दावा करने वाले पैदा किए, इल्म ने इंसान को सच्चे माबूद से मुतारिफ कराया। नाज़रीन, फिर तौरात का एक आलिम मौला अली करमुल्लाह वजहू के पास आया और उनसे आपके सामने अपने चंद सवाल पेश किए और कहा कि आप मुझे इन सवालों के फौरी तौर पर जवाब दें। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम सवाल करो। उसने कहा कि आप ये बताएं कि वो कौन सा मर्द है जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद है, और ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसकी ना वालिदा है और ना ही कोई वालिद है, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालिदा तो है मगर वालिद नहीं है, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की विलादत हुई है, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में सिर्फ 3 पैरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और कौन से वो 2 दोस्त हैं जो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। उस आलिम के सवालात खत्म होते ही अमीरुल मोमिनीन मौला अली ने उससे फरमाया कि तुम्हारे सवालों के जवाबात ये हैं कि वो मर्द जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसकी ना वालिदा है और ना ही वालिद वो हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा है ये वो पत्थर है जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश हुई थी, और वो औरत जिसने एक ही दिन में 3 पैरों में एक बच्चे को जन्म दिया था वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक पैर में हमल ठहरा, दूसरे पैर में ज़चगी का दर्द होना शुरू हुआ, और तीसरे पैर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हो गई। और वो दोस्त जो कभी भी आपस में दुश्मन ना बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो दुश्मन जो आपस में कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे मौत और जिंदगी है। ये जवाबात सुनकर वो आलिम हैरत के समंदर में खो गया और कहने लगा, या अली, बिलाशुबा आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं और वाकई आप इल्म का समंदर हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के चश्मो चिराग थे। ये खानदान हरम काबा की खिदमत, सकाया जमजम के इंतजामात की निगरानी और हुजाज कराम के साथ तावन व इमदाद के लिहाज में मक्का का मुमताज खानदान था। बल्कि बनी हाशिम को सबसे बड़ा शरफ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर आलम की बासत है जो दूसरे तमाम एजाज़ात से बुलंदतर है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली की विलादत मक्का शरीफ में आमुल फील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाद के 30 साल बाद हज़रत अली पैदा हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी किफ़ालत में ले लिया था। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तालीम व तरबियत नसीब हुई। इस बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदाई तौर पर उमूर खैर की तरफ रागिब और बुत परस्ती जैसी जाहिलाना रसूम से दूर रहते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस होने के बाद इस्लाम की तरफ दावत देने का आगाज पहले अहले खाना से फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले उस दावत को कबूल कर लिया और पहली मुसलमान खातून होने का शरफ हासिल किया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का अहबाब में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावत हक
قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مشرف باسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب و چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا، اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرما دی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور کریم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حالیہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جان نثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبازرت طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ مولا علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں
تہے تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس معرکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم مولا علی علیہ السلام کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ سے ہی مقدر ہے۔ اس معرکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया था। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में सूरत तौबा नाजिल हुई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हज के इज्तिमाए आम में जाकर इस सूरत को सुनाएं और ये ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आ सकता और कोई शख्स काबा का तवाफ बरहना होकर ना करे। रमजान 10 हिजरी में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को यमन जाकर तबलीग इस्लाम का हुक्म दिया। इस मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के हक में ये दुआ फरमाई कि ऐ खुदा इसकी जुबान को रास्त गो बना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इस दुआ के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को अपना सयाह अलम देकर यमन की तरफ रवाना फरमा दिया। यमन में मौला अली की तालीम व तक़लीम से यमन का अहम कबीला हमदान मुसलमान हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा में हजरत अली ने यमन से आकर शिरकत की थी। हजरत अली करमुल्लाह वजहू को बचपन ही से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम और तरबियत का जो मौका मिला था उसका सिलसिला हमेशा कायम रहा। अक्सर सफर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का शरफ हासिल होता, इसलिए सफर से मुतल्लिक़ शरई अहकाम से वाक़फियत हासिल हो जाती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मसह के मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने हजरत अली से पूछने के लिए कहा और इसकी वजह ये बयान फरमाई कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करते थे। हजरत अली ने बचपन से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक पूरे 30 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रफाकत में बसर किए थे और सफर और हिज्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 30 साल तक मौला अली अलैहिस्सलाम मुसनद इरशाद पर फायज रहे। पहले 3 खुलफाए राशिदीन के अहद में दावत और इरशाद और क़ज़ा की खिदमत हजरत अली के सुपर्द रही और अपने ज़माने खिलाफत में भी मौला अली अलैहिस्सलाम का फैज़ जारी रहा। मौला अली की रिवायत करदा हदीस की तादाद 586 है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम के अलावा अपने रुफ़क़ाए मुहतरम और हम असरों में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत मक़दाद बिन असवद और अपनी ज़ौजा मुहतरमा हजरत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से भी रिवायतें की हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी। बड़े बड़े सहाबा कराम हजरत उमर और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी कभी कभी हजरत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। फ़िक़्ह व इज्तिहाद के लिए किताब व सुन्नत के इल्म के साथ सरअत फ़हम, दक़ीक़ा संजी और गैर मामूली ज़हानत की बड़ी ज़रूरत होती है। मौला अली को ये सब कमालात अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा मसाइल की तह तक आपकी नुक्ता रस निगाह आसानी से पहुंच जाती थी। कुरान व सुन्नत और फ़िक़्ह व इज्तिहाद में गहरी बसीरत की बिना पर मौला अली अलैहिस्सलाम मनसब क़ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मौज़ून थे। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि हम में से मुक़द्दमात के फ़ैसले के लिए सबसे मौज़ू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम सहाबा कहा करते थे कि मदीना वालों में सबसे ज़्यादा सही फ़ैसला करने वाले हज़रत अली हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के काजी के तौर पर हज़रत अली को मुकर्रर फरमाया था। उनके हक में दुआ भी की और क़ज़ा के बुनियादी उसूलों की तालीम भी दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया
جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعون کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک جگہ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی شیر خدا شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعہ کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے مولا علی علیہ السلام پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ مولا علی شیر خدا نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالی میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر مولا علی نے شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے، وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ آپ نے اس دروازے کو پھر پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھا لیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، یا علی، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اس سوال کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے۔ یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو مولا علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر مولا سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو مولا علی نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا فرمایا۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، یا علی، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور
फरमाया वो ज़ात ऐसी नहीं है कि एक ज़माने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तिदा से मौजूद है। वो ज़ात बिला कैफियत है, ना इससे कबल कुछ था और ना उसकी कोई इंतहा है, और हर इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इंकिसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, अय अबू अल हसन, आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अल्लाह ताला की माबूदियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक लड़के को ज़ना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा हैं। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो मौला अली ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी एहलकारों को रुकने का हुक्म दिया और लड़के से पूछा, क्या मामला है? लड़के ने कहा, या अली, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुन लूं। अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमाया। औरत से पूछा, क्या इसने तेरे साथ गलत किया है? उसने कहा, हाँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़के से पूछा कि ये औरत तेरी क्या लगती है? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम जमा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अच्छा, फिर ऐ औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी, या अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? मौला अली ने इस्तफसार फरमाया कि क्या मतलब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि या अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा कि नहीं। मौला अली ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया कि या अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी, उसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसन दूध पीता ही था कि मेरा खावंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत ये है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म हजरत उमर इब्ने खत्ताब को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या जिसमें हजरत उमर ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो यूं है कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि उस लड़के ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा, कहा, या अली, मुझे बचाओ। मौला अली ने पूछा, क्या हुआ? तो लड़का कहने लगा, या अली, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सजा दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है? तो उस पुलिस के आदमी ने कहा कि या अली, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। मौला अली ने उस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल उस कत्ल के बदले में जायज
جائز ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا کہ واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا، کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ مولا علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ مولا علی نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر سے آ کر کہا کہ یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کوریدا تو اس قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں تھی، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم قبول کر لیجیے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ 5 درہم خود رکھنے پر اور 3 دوسرے کو دینے پر بضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہاں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ جب تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم پر راضی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص نے ادب سے کہا کہ سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے، میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ مولا علی نے سمجھا
समझाते हुए फरमाया कि रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है कि 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाएगा कि तीनों ने बराबर रोटियां खाई है। सबको मसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8-8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, उनके 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खा लिए, बाकी बचा 1 टुकड़ा, वो तीसरे शख्स ने खा लिया। तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटियों का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दरहम है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मनसब पर और आफरीन है मुदई पर, जिसने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। एक और वाकया आपकी जहानत से मुतल्लिक यूं है कि 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से एक का कुल में आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 9वां हिस्सा था, और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था। लेकिन 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बगैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बगैर ऊँट ज़िबह किए सही फैसला कर दूं और फैसले में आसानी के लिए ऊँटों में अपना 1 ऊँट शामिल कर दूं। उन लोगों ने कहा कि कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने अपना 1 ऊँट उन 17 ऊँटों में मिला दिया। ऊँट 18 हो गए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनमें से आधे हिस्से के मालिक को कहा कि तुम इसमें से अपना निस्फ हिस्सा अलग कर लो। उसने 9 ऊँट अलहदा कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया, तुम अपने तिहाई हिस्से यानी 6 ऊँट अलग कर लो। इसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया कि तुम 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इस तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद किया और फैसला तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफीन को जाते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहाँ के गिरजा घर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाजत तलब की ताकि वहाँ से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि इस जगह तुम लोग जमीन को खोदो। चुनाचे लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने उस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दराज में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ, शफाफ और शीरीन पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब आपकी ये करामत देखकर सामने आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने पूछा कि क्या आप नबी हैं? तो मौला अली ने फरमाया नहीं। उसने कहा फिर आप कौन हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पैगम्बर मुरसल हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम कबूल नहीं किया था।
راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد برائی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والے جبہ اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت ترین سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ یا علی، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا کہ یا علی، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو کر رہی۔ ایک مرتبہ جب مولا علی چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا تو آپ فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور مصالحت کا طریقہ بھی میں
मैंने कभी नहीं सीखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हें कभी मुश्किल पेश ना आएगी। बस ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे की बात भी मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुने बगैर कभी फैसला ना करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई और हमेशा फैसला करने में अल्लाह ताला की मदद साथ होती थी, और मैं इस नसीहत पर खूब अमल किया करता था। जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुन लूं, कोई नतीजा अखज़ नहीं करता था। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। ग़ज़वा खैबर में जब मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया और किस शान से फतेह हासिल हुई, उसका तज़किरा हम आइंदा वीडियो में ज़रूर करेंगे। आपको बताता चलूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनकी कसरत अज़वाज और कसरत औलादें थी, यानी आपकी बीवियां भी बहुत सारी थीं और औलाद भी बहुत सारी थी। कसरत अज़वाज यानी मुतअद्दिद शादियों की फजीलत पर बहुत सारे लोग बयान करते हैं और इसके इतने फ़वाइद हैं कि जहां एक से ज़ायद शादियों का रिवाज पड़ जाए वहां से बेहयाई रुखसत हो जाती है, फसादात और लड़कियों का घर से भाग जाना ख़त्म हो जाता है, मुआशरे में अमन और सुकून फैलने लगता है। इसलिए सहाबा कराम के दौर में अगर देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबा बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा है ही नहीं जिसने एक शादी की हो, ना होने के बराबर है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आपकी 9 शादियां थी, टोटल 9 शादियां, यानी आप तलाक भी दे दिया करते थे और बैक वक्त एक से ज़ायद बीवियां भी रख लिया करते थे। इसी वजह से बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली से फरमाया था कि फातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ दी तो मुझे भी तकलीफ होगी। बस मुहद्दिसीन और मुसन्निफीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था उस तरफ कि फातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी ना करें। लिहाजा मौला अली हमेशा इस पर कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दिया करते थे और आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हजरत फातिमा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब तक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रही आप उनकी खिदमत करते रहे। फिर जब वो इस दारे फानी से कूच कर गईं तो मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद की परवरिश के लिए भी एक खादमा और औरत चाहिए थी, इसलिए मौला अली ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फैसले देखिए कि जिस औरत से शादी हुई उसका नाम भी फातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई, क्योंकि उनके बतन से हजरत अली के 4 बेटे पैदा हुए तो उनको बेटों की माँ भी कहा जाता है। मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने पहले दिन ही मौला अली को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फातिमा ना कहिएगा, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह है कि मेरी उस फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई मुनासबत है ही नहीं। मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। वो ऐसी अजीमुल शान और मिसाली औरत जिन्होंने फरमाया था कि जिंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालना ताकि जनाजा पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादमा और कनीज़ा बनकर आई हुई हूँ ताकि उनके बच्चों की खिदमत कर सकूँ। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो अहले बैत में से थी और मैं अहले बैत की खादमा हूँ। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो उनके नाम ये रखे गए, अब्बास, उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला है।
یہ چاروں بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمۃ الزہرا علیہما السلام کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ دھیان کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کا غلام بن کر رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ چاروں سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے۔ ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم مولا علی علیہ السلام کو اپنے دو بیٹوں حسن اور حسین سے تھی، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان دو شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے فوراً آگے آ کر اپنا سینہ پیش کر دیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے گا تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا عباس، تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے ہو۔ مگر عباس بن علی نے جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے عجیب و غریب جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں، اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا حسین بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس پانی لانے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ کو مولا حسین کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے وہ تیر نکالے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے آقا، میری والدہ کو یہ پیغام ضرور دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے، اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے پر پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ پہنچنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگ کربلا میں یعنی میدان کربلا میں امام عالی مقام پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ
جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین عالی مقام ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک زانیہ عورت کا بھی ہے جس نے غلطی سے زنا کر لیا تھا اور پھر حمل ٹھہر گیا، اس کا ناجائز دوست چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ تھا۔ یہ عورت بہت پریشان ہوئی، اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں ندامت تھی کہ اس گناہ کا خمیازہ کیسے بھگتا جائے۔ بچہ بھی پیٹ میں ہے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا ہے۔ ایک دن جب اس پر حد سے زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کا عذاب اس کے سامنے تھا تو اس نے خود کو پاک کروانے اور دنیا میں ہی اپنی سزا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، مسلسل روئے جا رہی ہے اور حمل بھی اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے مولا علی کے دربار میں جرم کا اقرار کیا کہ یا علی، میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں یہ غلط بچہ ہے جس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل جانی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بچ جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور اس پر حد کیسے جاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص سوال کیے کہ زنا کیسے ہوا اور کب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہوگی یا عورت کمزور بات کرے گی تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی۔ پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ مگر اس عورت نے ہر بات کا جواب دے دیا جس سے حد زنا جاری ہوتی تھی اور زنا ثابت ہوتا تھا۔ اب کی بار حضرت علی نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وضع حمل تک صبر کرو، یعنی ابھی اس بات کا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرنا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا تاکہ بچہ ضائع نہ ہو اور بلا وجہ بچے کی موت نہ ہو۔ وہ عورت یہ سن کر صبر میں آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ چند ماہ بعد جب وضع حمل ہو گیا تو دوبارہ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر گئی تو مجھے آخرت میں زانیہ جیسا عذاب ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی سزا مل جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رسوائی سے بچ جاؤں۔ وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوئی تو دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ مولا علی پھر پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اپنا گناہ بھول جائے گی اور بچے کی خوشی سے اس کا خیال بدل جائے گا، مگر یہ پھر آ گئی۔ دوبارہ آپ نے وہی سوال دہرائے اور اس عورت نے تفصیلی حال بتلایا جس سے زنا ثابت ہوتا تھا۔ کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہی نہیں تھی۔ اب مولا علی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، تمہارے علاوہ بچے کا کوئی وارث نہیں اور اس کو پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا کم از کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ اور پھر واپس آنا، پھر حد جاری کریں گے۔ اس مرتبہ دوبارہ اس عورت کو سکون ہو گیا اور صبر آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر حد جاری کروا کے مر جاؤں۔ چنانچہ وہ 2 سال تک خوش و خرم رہی اور خوب توجہ اور محبت سے اپنے بچے کو پالا۔ جب وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا تو یہ عورت اب تیسری مرتبہ حاضر ہوئی۔ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے، میرا گناہ بخشوا دیا جائے اور مجھے پاک کیا جائے، مجھے طہارت عطا فرمائے
اب یہ تیسری شہادت اس کی خود کی ہو چکی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی سوال دہرائے اور کوئی شک و شبہ والی بات سامنے نہ آئی تو 3 شہادتیں اس کی زنا کی اس کی زبانی سے موصول ہو چکی تھی۔ مولا علی علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ اب کون سی ایسی بات کی جائے کہ یہ عورت واپس نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب یہ 4تھی مرتبہ آئے گی اور 4 شہادتیں اس کی زبان سے پوری ہو جائیں گی تو پھر حد جاری کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے عورت، ابھی تمہارے بچے کا شیر خواری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کو پالنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو بہت امید ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا، اس لیے بچے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ تم جا کر بچے کی پرورش کرو اور اس کو اتنا خود مختار بنا دو کہ اگر چھت پر اکیلا چڑھ جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ یہ عورت اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ضرور ہوئی، مگر امیر المومنین کا فیصلہ تھا اس لیے مان لیا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اس عورت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کو امید تھی کہ اب تو یہ لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ کم از کم 10-12 سال تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو چھت پر اکیلا چھوڑ دیا جا سکے، لہذا حضرت علی کو یہ واقعہ بالکل بھول گیا، مگر یہ عورت اس گناہ کی ندامت اپنے دل میں لیے ہوئے تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد یہ واپس مولا علی کے پاس حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اس کو ایک صحابی مل گئے جن کو معلوم ہوا کہ یہ عورت طہارت چاہتی ہے اور حد جاری کروانا چاہتی ہے، مگر بچے کی فکر کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ اس نے اس عورت کو تسلی دلائی کہ میں خود اس بچے کی کفالت کروں گا، لہٰذا وہ عورت اس صحابی کو لے کر امیر المومنین کے دربار میں آئی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیکھا کہ بچہ اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اور عورت بھی دوبارہ اسی اصرار کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کہ میں طہارت چاہتی ہوں، تو آپ نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسی صحابی نے بچے کی کفالت کا پورا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر مولا کا چہرہ غصے اور ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ صحابی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یا علی، کیا میری کفالت کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مولا علی دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یا الہی، اب تو 4 شہادتیں بھی پوری ہو گئیں اور بچے کی وجہ سے اس عورت کو میں حد زنا کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس صحابی نے وہ عذر بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اب اعلان ہو گیا کہ اس عورت پر حد زنا جاری کی جائے، یعنی سب لوگوں کے سامنے اس کو زندہ سنسار کیا جائے۔ مولا علی نے مقام کی نشاندہی کر دی کہ فلاں مقام پر اس عورت کو سزا جاری کر دی جائے۔ سب لوگ اس مقررہ وقت پر پتھر لے کر پہنچ جائیں۔ دوسرے دن اشراق کے وقت سب جمع ہوئے اور عورت کا آدھا بدن گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا، باقی آدھے بدن پر پتھر برسانے کا حکم دیا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا۔ مولا علی ایک اونچی چیز پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگو، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص اس کو پتھر نہیں مار سکتا جس کی اپنی گردن پر حد ہو۔ یہ عجیب و غریب شرط سن کر وہاں کے سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ پتھر مارنے میں تخفیف کی جا رہی ہے، لہذا صرف 2 بندے وہاں پر موجود تھے، حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخرکار انہی دونوں نے پتھر مار کر اس عورت کو طہارت بخشی اور دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا دے دی تاکہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے سردار مولا علی علیہ السلام نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخرکار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں
21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضرت علی علیہ السلام جیسا حکمران بار بار